بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گرتے جاتے ہیں۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے۔ زیادہ پریشانی معدہ کو کمزور کر دیتی ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت کی علامت ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے دولت آتی ہے۔ کافی زیادہ کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک بیماری کو معمولی سمجھ کر وقت پر علاج نہ کرانا۔ 2-3 دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا۔ 3 اپنے راز کسی دوسرے کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہنا۔ 4 آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ وہ خواتین جو اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں وہ کھیرے کا گودا چہرے پر لگا لیا کریں۔ ساگودانہ گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ دودھ میں خسخاس ڈال کر پینے سے جسم کا ہر قسم کا درد فوری دور ہو جاتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہو جائے تو بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روزانہ ناشتے میں دہی استعمال کرنے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ رزق عورت کے مقدر سے اور اولاد مرد کے مقدر سے ہوتی ہے، لیکن دور نے کیا پلٹی کھائی ہے۔ مرد اولاد نہ ہونے پر عورت کو چھوڑ رہا ہے اور عورت رزق نہ ہونے پر مرد کو چھوڑ رہی ہے۔ خواتین کے خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہو جائے تو خواتین روزانہ گڑ اور چنے کا استعمال کریں۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال صحت مند ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے اسکن اچھی ہوتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر کچے دودھ کو کسی مریض کے کمرے میں کھلے برتن میں رکھا جائے تو اس کی بیماری کے جراثیم دودھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ اور خالی پیٹ کیلا نہ کھائیں ورنہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ مچھلی کھانے کے بعد 6 سے 8 گھنٹے بعد دودھ کا استعمال کریں۔ مونگ پھلی کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو۔ حسد سفلی ہے۔ حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ گھر میں کوئی چیز چوری ہو جائے تو فوراً استغفار کثرت سے کرنا شروع کر دیں، وہ چیز مل جائے گی۔ دل میں بے چینی ہو تو فوراً شکرانے کے 2 نفل ادا کریں، سکون حاصل ہوگا۔ سکون حاصل کرنے کا واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ کو پوچھنے سے انسان جلدی بوڑھا ہونے لگتا ہے، اور یہ بات تحقیق سے ثابت ہوئی ہے۔ اس بات کو برا سمجھا جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ بخار ختم کرنے کے لیے بکری کے دودھ کی چائے پینا بھی بہت فائدہ دیتی ہے۔ چہرے کا رنگ گورا کرنا ہے تو دہی میں ہلدی مکس کر کے چہرے پر لگایا کریں۔ ایسے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آتی جس گھر میں کھجوریں موجود ہوتی ہیں۔ ناراض رہنے سے انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ طاقتور کا نقصان کرو گے تو وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈال دے گا، اور کمزور کے ساتھ زیادتی کرو گے تو وہ آپ کی آخرت خطرے میں ڈال دے گا۔ جو عورتیں اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ دار چینی کی چائے پی لیا کریں۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے آپ کا رنگ سانولا پڑ گیا ہو تو
تھوڑا سا انگور کا رس چہرے پر لگا لو، خشک ہونے کے بعد دھو لیں، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ کالے زیرے کے تیل سے اپنے جسم کی مالش کر لیں، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ دائیں جانب منہ کر کے لیٹنے سے آپ کئی قسم کی بیماریوں سے بچے رہو گے۔ آلو کا پانی سر پر لگانے سے سر کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ جو خواتین کھانے کے بعد فوری لیٹ جاتی ہیں، ان کے سر کے بالوں کی افزائش رک جاتی ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ کھٹی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنے والے انسان کو پٹھوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ نیم کے درخت کے سائے کے نیچے روزانہ بیٹھنے سے 100 بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے چہرے پر مالٹے یا لیموں کا رس لگا دیں۔ ناخنوں پر ناریل کا تیل رگڑ لینے سے دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا لوگوں کے اندر کینسر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کیکر کی مسواک بنا کر دانتوں پر رگڑ لینے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ مچھلی کے تیل کے اندر جوڑوں کے درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ گنے کا رس دل کی بیماری کو دور رکھتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کا سانولا رنگ ہو، وہ ٹوتھ پیسٹ میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگا لیں، رنگت نکھر جاتی ہے۔ اگر آپ کے کان میں شدید درد ہو تو سونے سے قبل کان کے باہر کی جانب چھوٹا سا ٹکڑا لہسن کا رکھ دو۔ اگلے دن کان کی تکلیف اور درد ختم ہو چکی ہوگی، اور یہ کان کے جراثیم ختم کرتا ہے۔ اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ موٹاپا آ جائے یا پیٹ لٹک جائے تو کھیرے کا تیل ناف میں ڈال دیا کریں، آپ کا پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پی لیں۔ حاملہ عورت زیادہ کھیرے کھائے تو بچے کے سر کے بال سیدھے آتے ہیں۔ جس گھر میں زیادہ بولنے والی عورت ہو، ایسے گھر میں خوشیاں بہت کم اور غم زیادہ ہوتے ہیں۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن ملا کر کھانے سے معدے کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ نہانے سے قبل نہانے والے پانی میں نمک ڈال لو، جسم پر کبھی خارش نہیں ہوگی۔ روزانہ صبح اٹھ کر نہانے والے آدمی کو کبھی خارش نہیں ہوتی، پورا دن اچھا گزر جاتا ہے اور ماحول خوشگوار رہتا ہے۔ کمر، پٹھوں، جوڑوں اور مہروں کے درد کا زبردست دیسی علاج۔ سوہانجنا، کیکر کا گودا اور دیسی جوائن 50-50 گرام تمام چیزیں لے کر پیس لیں۔ صبح، دوپہر اور شام ایک چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ لیں۔ اللہ کے فضل سے کمر درد، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد اور مہروں کے درد کو بھول جاؤ گے۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ املی، آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے سے کیل مہاسے دور ہوتے ہیں۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھو لیں، خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر سر کو دھویا کریں۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔